محترم ناظرین، ذرا تصور کریں اس ہولناک دن کا جب انسان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا اور پھر اسی سے اس کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پھر ایک دہشت ناک آواز آئے گی، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ آخر یہ دردناک عذاب کن لوگوں کا مقدر ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، بلکہ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ناظرین، آج ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں اپنا مال یتیموں، مساکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہم کتنا مال خرچ کریں اور اس کا نصاب کیا ہو؟ قرآن نے اس کا ایک نہایت سادہ مگر گہرا اصول بیان کیا ہے۔ فرمایا گیا، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ شریعت کی روح سے زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت کی نقدی مال تجارت یا بچت ہے، جس پر مکمل ایک اسلامی سال گزرنے کے بعد کل مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ مال دینے سے آپ کی دولت کم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اس کا انعام انسانی عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ 700 گنا ہو کر واپس آئے گا، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو مال اللہ نے آپ کو بخشا ہے اس میں سے آج ہی خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور پوری خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔